السلام علیکم جی، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں نقیب الرحمان ہوں۔ آج ہم بات کریں گے خود اعتمادی کے بارے میں، سیلف کانفیڈنس کے بارے میں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو خود اعتمادی یا سیلف کانفیڈنس ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی کی ہے جو آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ دنیا کے جو مشکل حالات ہیں ان کو فیس کر سکیں، جو آپ کی زندگی میں جو چیلنجز ہیں ان کو آپ بہتر طریقے سے فیس کر سکیں۔ خود اعتمادی ایک ایسی کی ہے جس سے آپ ہر طرح کا جو لاک ہے اس کو ان لاک کر سکتے ہیں۔ خود اعتمادی کی میں آپ کو مثال دوں تو یہ ایک امبریلا کی طرح ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ یہ بارش کو روکے گا امبریلا، لیکن یہ آپ کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ آپ بارش میں کھڑے رہ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ خود اعتمادی اپنے اندر کس طرح پیدا کریں۔ خود اعتمادی جو آپ کو زندگی کی مشکل راہوں سے گزرنے کی آپ میں ہمت پیدا کرتی ہے۔ اب یہ جو خود اعتمادی ہے، یہ جو سیلف کانفیڈنس ہے، اس کو کس طرح گروم کرنا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، جب ہم بچے ہوتے ہیں یا جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہم ان کو تعلیم کے لیے اور تربیت کے لیے مختلف اسکول، کالجز اور مختلف اداروں میں بھیجتے ہیں۔ اب اس میں ان کو بھیجنے کا ہمارا مقصد نہیں ہوتا کہ وہ اس ڈیوریشن کے بعد جا کے ہمیں وہ ڈگری کا فیس بتا دیں۔ اس کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس دوران اپنی جو تعلیم ہے، جو انہوں نے کسی ادارے سے حاصل کی ہے، اس ادارے کے ڈیوریشن کے درمیان انہوں نے اپنے اندر کیا چینجز لائی ہیں، انہوں نے اپنی شخصیت کے اندر کیا نکھار پیدا کیا ہے، کیا انہوں نے جو ڈگری لے رکھی ہے وہ اس قابل بھی ہیں، یا انہوں نے اپنی شخصیت کو بھی اتنا گروم کیا ہے کہ وہ اس جو ڈگری ہے اس کے کرائٹیریا پر اتر رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی اداروں میں بھیجنے کا ہمیں اسٹوڈنٹس کو یہی پرپز ہوتا ہے کہ ان کی ڈگری کے ساتھ ساتھ ان کی جو گرومنگ ہے، ان کا جو سیلف کانفیڈنس ہے، ان کا جو اعتماد کا لیول ہے، اس کو بھی بڑھایا جا سکے، تاکہ جب وہ کسی اسٹیج پر جائیں، جب انہیں کہیں بولنے کا موقع ملے، جب انہیں زندگی کے زندگی کی مشکل راہوں پر فیصلے کرنے کا موقع ملے تو وہ آسانی سے فیصلہ کر سکیں۔ اب سوال یہ ہے جی، خود اعتمادی پیدا کیسے کریں اپنے اندر؟ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی سبجیکٹ ہے، آپ نے کسی سبجیکٹ میں ماسٹر کیا ہے، کسی سبجیکٹ کے اسپیشلائزڈ ہیں، تو اگر آپ کے پاس اس سبجیکٹ کی پراپر انفارمیشن ہے، بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے، کرنٹ انفارمیشن ہے، جو اس کی ریسنٹ ریسرچ ہو رہی ہیں، جو سائنٹیفک ریسرچ ہو رہی ہیں، جو دیگر ریسرچ ہو رہی ہیں، ساری انفارمیشن ہے، تو آپ یقین جانے آپ کانفیڈنٹ ہوں گے۔ آپ اپنے سبجیکٹ میں اس کو ڈیفینڈ کرنے میں، اس کو بولنے میں، لکھنے میں، ہر جگہ آپ کانفیڈنٹ ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ پراپر نالج موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس پراپر نالج موجود نہیں ہے تو آپ کانفیڈنٹ نہیں رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی پراپر نالج ہونی چاہیے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا حالات چل رہے ہیں، آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیسے حالات ہیں، دنیا میں سائنس کیا ترقی کر رہی ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے، کیا جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان میں کہاں ترقی ہو رہی ہے سائنس میں، تو یہ بھی اس کانفیڈنس لیول ہے وہ گروم ہو سکتا ہے۔ دوسری اس میں بات کروں گا کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان رب تعالیٰ کی ذات پہ ہے۔ تو جو ایمان والا یا جو مومن بندہ ہوتا ہے نا، وہ پورے اعتماد ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو کرنا ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے، اور رب تعالیٰ کے علاوہ تو کسی سے ہو کچھ نہیں سکتا۔ وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اس بندے کا رب تعالیٰ پر پختہ ایمان ہوتا ہے، اور یاد رکھیں جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دلوں سے رب خوف کو دور کر دیتا ہے۔ تو ایسا بندہ پورے اعتماد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا، کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ تو جو مومن لوگ ہوتے ہیں جن کا رب تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے، تو محنت اور کوشش کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں رب تعالیٰ نے محنت اور کوشش دی ہے، تو جو صلہ ہوتا ہے ان کی محنت کا، وہ صلہ رب تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ صلہ ان کو دیر سویر سے مل جاتا ہے۔ تو جب وہ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یقین جانے جب آپ محنت یا کوشش کریں گے تو اس کا صلہ آپ کو ضرور ملتا ہے، اس کا صلہ آپ کو ضرور ملتا ہے۔ تیسری اس میں جو بات ہے
کہ خود اعتمادی کے لیے آپ کا سچا ہونا ضروری ہے، آپ کا مخلص ہونا ضروری ہے، آپ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہوں، آپ ہمیشہ سچ بات کا ساتھ دیں، سچ بولیں، سچ سننے کی عادت ڈالیں. کیونکہ جو چور ہوتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ چور کی داڑھی میں تنکا. جو چور ہوتا ہے اس کو اپنا جو کارنامہ ہے وہ اس کو ذہن میں کھٹکتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میری جو چوری ہے وہ پکڑی جانی ہے، تو اس سے بھی اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ اس طرح بہترین نہیں رہتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کہنے پر نہ جائیں. آپ بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں، اچھا نہیں بھی کر رہے، تو یقین جانے لوگوں کا کام ہے باتیں کرنی، ٹھیک ہے. جب آپ کامیاب نہیں ہیں تو لوگ باتیں کریں گے. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دوں کہ جب آپ میں جو کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے، کوئی ایسا بندہ ہے، جب وہ اسٹیج پر جاتا ہے، ٹھیک ہے، شروع میں وہ اسٹیج پر جاتا ہے، اس میں ظاہر سی بات ہے ہچکچاہٹ ہوتی ہے، اس میں ڈر ہوتا ہے، اس میں فیئر ہوتا ہے. کیا فیئر ہوتا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے بھی آپ ڈر جاتے ہیں، پھر آپ جو ہے نا اسٹیج پر جانا چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے، آپ اسٹیج پر ضرور جائیں. دیکھیں ایک دم سے کوئی بھی بندہ ہے نا وہ شروع سے ہی سیکھ کے نہیں آتا. ظاہر سی بات ہے وہ اس کام کی پریکٹس کرتا ہے. جب آپ پریکٹس کریں گے تو اس سے آپ کا جو کام ہے وہ بہترین ہو جائے گا. اور لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنی، وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ آپ کو کامیابی دے دیتے ہیں. تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ دیں، اپنے کام پر توجہ دیں، سچے رہیں، مخلص رہیں، اللہ پر اپنا جو یقین ہے اس کو پختہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کے اندر بھی جو خود اعتمادی ہے وہ پیدا ہو جائے گی. اپنے میزبان حبیب الرحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے